مجھے بتاؤ یہ دو بھائی لاہور کے کتنے عرصے سے کتے کی طرح بھونک رہے ہیں؟ جی بلکہ بندروں کی طرح، بنو امیہ کے بندر. جیلم دی کتی، خارش علی گندی کتی، خارش علی. ناظرین انصاف سے بتائیں ان دونوں بندوں کی گفتگو میں کیا فرق ہے؟ ہم تو ان دونوں کے طریقے گفتگو کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہلاتا ہے، اپنے آپ کو علمی میدان کا شاہ سوار سمجھتا ہے، اور ہر وقت یہ راگ الاپتا ہے کہ میں تو صرف علمی اختلاف کرتا ہوں. یہ بندہ اپنے مخالف علماء کو کتا بھی کہہ رہا ہے، بندر بھی کہہ رہا ہے. اور دوسری طرف اس کا مخالف ہے احسن باکسر، اس نے اس کو جہلم کی کتی کہا. اور یہ کہنے والا وہ بندہ ہے جو خود مرزے کے بقول مجہول الحال ہے، یعنی اس کو کوئی جانتا نہیں، اور یہ اپنے آپ کو عالم بھی نہیں کہلاتا، اپنے عالم ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتا. اگرچہ ایسے آدمی کی طرف سے یہ جملے اس کو بھی ہم درست نہیں سمجھتے، یہ کوئی علمی انداز نہیں ہے ہمارے ہاں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مرزا اور اس کے شاگرد احسن باکسر کو کس منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کا انداز اچھا نہیں ہے. اگر مرزا اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھنے کے باوجود یہ انداز اختیار کرے اور احسن باکسر بھی یہ انداز اختیار کرے تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ بلکہ اس سلسلے میں مرزا جیلمی بڑا مجرم قرار پاتا ہے، کیونکہ ہم آپ کو مرزے کا جملہ سنا چکے ہیں جس میں اپنے مخالف علماء کو اس نے کتا کہا اور بندر کہا، اور بنو امیہ کو بھی ساتھ یہ بندر کہتا ہے. بنو امیہ میں جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آتے ہیں، مثلا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ہجرت حبشہ کی ہوئی ہے، اور خود مرزا کہتا ہے کہ ہجرت مدینہ سے ہجرت حبشہ بڑی ہے. اور اسی طرح عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں سگے بھائی ہیں، بنو امیہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں. اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے اندر شامل ہیں. جب یہ بنو امیہ کو بندر کہتا ہے تو یہ بندر کس کو کہہ رہا ہوتا ہے؟ پھر مرزا یہ بھی خود مانتا ہے کہ جی جب میں بنو امیہ کا لفظ بولتا ہوں تو میری مراد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہوتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دو شخصیات کے علاوہ سارے لوگوں کو اس نے بندر کہا ہے، نعوذ باللہ، اور بندر بھی کہا ہے حدیث پر جھوٹ بول کر کہ جی حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو امیہ کو بندر کہا، حالانکہ کسی حدیث میں بنو امیہ کو بندر نہیں کہا گیا. یہ خالصتاً مرزے کا جھوٹ ہے. حدیث کے اندر جس حدیث میں بندر کا لفظ ہے اس کی سند پر فی الحال ہم بات نہیں کرتے، لیکن اس حدیث میں بنو امیہ کا لفظ ہے ہی نہیں. یہ خالص مرزے کا جھوٹ ہے. حدیث پر جھوٹ بول کر بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے اس نے بندر کا لفظ استعمال کیا. کیا یہ علمی اختلاف ہے؟ اگر یہ علمی اختلاف ہے، اپنے مخالف علماء کو کتا کہنا، بندر کہنا، صحابہ کے لیے بندر کا لفظ استعمال کرنا، اور حدیث میں تعریف کر کے یہ لفظ استعمال کرنا، تو پھر احسن باکسر کا کیا قصور ہے؟ ہم احسن باکسر کو کس طرح سمجھائیں کہ مرزے کو گالیاں نہ دیا کر، جبکہ مرزے کی اپنی حالت یہ ہے کہ احسن باکسر سے یہ بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. احسن باکسر نے کسی صحابی کے متعلق تو نہیں کہا، اس نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بندر کا لفظ استعمال کیا ہے. اور پھر وہ ایک عام آدمی ہے، جبکہ مرزا اپنے آپ کو علمی میدان میں سب سے آگے سمجھتا ہے. تو اب خود انصاف سے بتائیں کہ بڑا مجرم کون ہے؟ اور پھر مرزے نے اپنے مخالف علماء کو صرف کتا اور بندر نہیں کہا، بلکہ شیطان بھی کہا، دجال بھی کہا، گدھا بھی کہا. وہ جی ہم فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. سرکار دجال سے بڑے فتنے میں تو آپ پھنسے ہوئے ہیں پہلے ہی. یہ جو دجال ممبروں پہ چڑھ کے آپ کو اللہ رسول سے دور کر رہے ہیں اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں سے دھوکہ دے کے، اس فتنے کا مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا، دنیا سے ختم نہیں کر سکتا. اصل جو چور چھپا ہوا ہے نا وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے. جو یہ علماء ہے، شیاطین، جنات اور انسانوں میں سے شیاطین. انہو یراکم، بے شک وہ تو دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وقبیلہ، وہ بھی اور اس کی پورا کنبہ، من حیث لا ترونہم، وہاں سے جہاں تم نہیں اسے دیکھتے. ظاہر ہے جنات ہمیں نظر تو نہیں آتے جب تک کہ کوئی ایسے خاص جن جو انسانی شکل میں نہ آ جائیں، جو اکثر جمعے کے خطبوں میں ممبروں پہ نظر آتے ہیں آپ کو. اس کے علاوہ تو آپ کو شیاطین نظر نہیں آ سکتے. جی ناظرین سن لیا آپ نے، یہ ہے اس کا علمی اختلاف.
مرزا کہتے ہیں جمعے کے خطبوں میں ممبروں پر شیاطین نظر آتے ہیں، بس باقی دنیا جہان میں کہیں شیطان نظر نہیں آ سکتا، یعنی ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی اور دہریے جتنے کافر ہیں وہاں اس کو کوئی شیطان نظر نہیں آتا، اور جتنی برائیاں ہو رہی ہیں، زنا کے اڈے ہیں، شراب کے اڈے ہیں، جتنی بھی برائیاں ہو رہی ہیں وہاں اس کو کوئی شیطان نظر نہیں آتا، اس کو شیطان نظر آتا ہے تو صرف جمعہ کے خطبوں میں ممبروں پر نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ علمی اختلاف ہے تو احسن باکسر کو یہ لوگ کس منہ سے غلط کہہ سکتے ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں میں علمی اختلاف کرتا ہوں، میرا علمی اختلاف ہے یہ، تو مرزا جی یہ آگ آپ نے لگائی ہے، آپ نے لگائی ہے، اب یہ اس کا رد عمل سامنے آیا ہے، ہم تو اس کو درست نہیں سمجھتے لیکن یہ آپ کا رد عمل ہے، رد عمل ہے۔ لہٰذا وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں استفادہ نہیں کرتے تو وہ گدھے کی مثال۔ بلکہ مرزے نے حد کر دی، بالکل بے بنیاد روایات کا سہارا لے کر اس نے صحابہ کے لیے کتے اور گدھے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ تو ممبر پہ چڑھ کے انہوں نے یہ بات کر دی، ہمارے نزدیک تو بالکل غلط فیصلہ تھا۔ عمرو بن عاص جب چڑھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اس نے تو علی کو بھی معزول کر دیا اور معاویہ کو معزول کیا، میں معاویہ کو بحال کرتا ہوں، اسے خلیفۃ المسلمین بناتا ہوں اور علی کو معزول کرتا ہوں، ایک صوبے کے گورنر کو خلیفۃ المسلمین بناتا ہوں، یعنی ان کہتے ہیں وہ کھلونے دی تھان دیتی تے منجی ڈا کے بہ گئے۔ تو ابو موسیٰ اشعری جو ہے انہوں نے ان کو پھر غصہ آیا کہ یہ تو کمرے کے اندر کیا کمٹمنٹ کر کے آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تو جو ہے نا تیری مثال کتے کی مثال ہے اے عمر، یہ انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا، تو انہوں نے کہا تیری مثال گدھے کی مثال ہے۔ جی مرزے نے جو یہ واقعہ سنایا ہے بالکل بے بنیاد ہے، اس کا دنیا جہان کی کسی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس من گھڑت جھوٹی اور جعلی روایت کا سہارا لے کر مرزے نے صحابہ کے لیے کتے اور گدھے کا لفظ استعمال کیا۔ اب آپ خود انصاف سے بتائیں بڑا مجرم کون ہے، مرزا جیلمی یا احسن باکسر؟ جب مرزا اپنے مخالف علماء کو کتا، بندر، گدھا، دجال، شیطان اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے بندر کا لفظ استعمال کرتا ہے، کتے اور گدھے کا لفظ استعمال کرتا ہے بے بنیاد روایات کا سہارا لے کر، تو اس کے شاگرد خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کے شاگردوں نے اس پر اعتراض نہیں کیا، لیکن جب احسن باکسر یہی زبان مرزے کے لیے استعمال کرتا ہے تو ان کی چیخیں اٹھتی ہیں، ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ آخر میں ہم مرزے سے پھر گزارش کریں گے علماء کے لیے اور بالخصوص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے یہ گھٹیا انداز چھوڑ دو، اور اگر مرزا اپنے اس گھٹیا انداز سے باز نہیں آتا تو مرزے اور اس کے شاگردوں کو احسن باکسر جیسے لوگوں پر اعتراض کرتے وقت ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اور ناظرین یہ تو ابھی ہم نے چند ایک نمونے مرزے کے گھٹیا انداز کے پیش کیے ہیں، ورنہ اس طرح کے بہت سارے نمونے موجود ہیں۔ چلیں ایک اور نمونہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس نے انتہائی گھٹیا جملے استعمال کیے ہیں، مثلا اس کا ایک جملہ سن لیں۔ مسند احمد میں یہ ہے، عمرو بن عاص گھبرائے ہوئے آئے اور حضرت معاویہ سے کہا کہ دیکھو عمار قتل ہو گیا اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہوں نے کہا تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو، لوگوں کو خود یہ بات بتا رہے ہو، یہ بات نہ بتاؤ، ہم نے قتل کیا ہے، اس کو تو علی اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا کہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا، اندازہ کرو، ایتھو کان پھڑیا جا کے، کان بھی نہیں کوئی اور شاہی پڑی، کان بھی نہیں کوئی اور شاہی پڑی، کان بھی نہیں کوئی اور شاہی پڑی۔ جی ناظرین یہ روایت صحیح ہے، یعنی اس پر علماء بحث کر چکے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آخر میں مرزے نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے جو جملہ استعمال کیا ہے دبی زبان میں، مرزے نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے جو لفظ بولا ہے دبی زبان میں، وہی لفظ واضح کر کے احسن باکسر نے مرزے کے لیے اور اس کے ماں باپ کے لیے استعمال کر دیا۔ ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ احسن باکسر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مرزے کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ ایک صحابی رسول کے لیے کتنی گھٹیا لینگویج استعمال کر رہا ہے۔ اب انصاف سے بتائیں ان دونوں میں سے بڑا مجرم کون ہے؟ مرزے کے جرم کے مقابلے میں تو احسن باکسر کا جرم کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ احسن باکسر نے گھٹیا لینگویج اور گالیوں کی زبان مرزے کے لیے اور مرزے کے ماں باپ کے لیے استعمال کی ہے، لیکن مرزے نے گھٹیا لینگویج صحابہ کے لیے استعمال کی ہے، حتیٰ کہ انبیاء کے لیے استعمال کی ہے۔ حدیث میں دو ہی الفاظ ہیں، فرض اور نفل۔ سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہیں،
یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو، نٹ فرض. یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے دیکھ لیا مرزا نے کتنی دفعہ فالتو کا لفظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے لیے استعمال کیا ہے، جبکہ فالتو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بیکار چیز ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، بے فائدہ چیز ہو. اگر کوئی چیز ضروری نہیں لیکن مفید ہے، اس کو کبھی بھی فالتو نہیں کہا جاتا. لیکن مرزا نے صرف اس بنیاد پر کہ چونکہ وہ فرض نہیں تھی لہذا وہ فالتو ہوگی. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو چیز ضروری نہ ہو لیکن مفید ہو، فائدہ مند ہو، کبھی بھی کوئی بھی اس کو فالتو نہیں کہتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کیسے فالتو ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ. اگر پھر بھی کسی کو یقین نہیں آتا تو اردو لغت اٹھا کر دیکھ لے. فالتو کا معنی ہے ضرورت سے زائد، فضول، بیکار، نکمی چیز. تو فالتو وہ چیز ہوتی ہے جو ضروری بھی نہ ہو اور فائدہ بھی اس کا نہ ہو، فضول ہو، بیکار اور نکمی ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا، یہ کوئی ستھری لینگویج ہے؟ یہ مہذب لینگویج ہے؟